ہماری قوم بھی اس کا لاجک بھی میری سمجھ میں نہیں آتا. جب یہ کرنے پہ آئے نا، کسی چیز کا بائی کاٹ کرنے پہ آئیں تو پھر حد کر دیتے ہیں، اور جب یہ اس کو تنقید کرنے پہ آئیں یا ایک ٹریک پہ چل رہے ہوں تو اس سے جب ہٹتے ہیں تو ایک ہٹتا ہے تو سارے ہٹ جاتے ہیں. اب کرکٹ جو ہے، کرکٹ کو سب جو ہے نا زیادہ بخار ہے کرکٹ کا، کرکٹ کے لور زیادہ ہیں. گیم ہے ٹھیک ہے، نوجوان یوتھ ہے، اس سے آپ کی جو ہے نا فٹنس بھی اچھی ہے، گیم ہے، اسپورٹس ہے، اسپورٹس کے میدان میں آپ جائیں آگے. لیکن یاد رکھیں، مجھے بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت ساری ویڈیو جو ہے نا بائی کاٹ پہ بنا رہے ہیں، اور اب آپ نے جو ہے نا ایک ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ نے پی ایس ایل کے بائی کاٹ کا کہا ہے. بھائی پی ایس ایل کے بائی کاٹ کا اس لیے کہا ہے کہ 80% جو کمپنیاں جو اس کو سپانسر کر رہی ہیں وہ اسرائیلی پروڈکٹ والی ہیں. دیکھیں، یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. یہ ایک بہت بڑا یہ جملہ ہے نا جو ایک فتنہ ہے جی، امن امن. امن کہاں ہے؟ اور امن کو کون لوگ جو ہے، کبھی آپ سوچیں تو صحیح نا. دیکھیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور پالیسی بنی ہوتی ہے، یوٹیوب کی بھی پالیسی ہے، انسٹاگرام کی ہے، فیس بک کی پالیسی ہے، ہر کمپنی کی. جہاں آپ جاب کرنے جاتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، پھر آپ کے سامنے ایک وہ پورا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایک پالیسی کی پورا ایک وہ آ جاتے جی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کو فالو کرنی پڑتی ہیں کہ وہ اس کمپنی کے رولز ہوتے ہیں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے بدلے وہ آپ کو سیلری دیتی ہے یا بونس دیتی ہے. دیکھیں، اور آپ پھر جو ہے نا اس پہ سائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہمیں آپ کے اس رولز اور پالیسی اور اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اندر ہے کہ ہم یہ جاب کریں گے. تو بات سنیں، اچھائی اور برائی، یس اور نو، اچھا عمل، برا عمل. مجھے آپ بتائیں کہ اسے آپ کیسے جج کرتے ہیں کسی بات کو؟ یار اس انسان نے غلط بات کی ہے. میں بلا تفریق ہر مذہب سے ہٹ کے بلا تفریق اجتماعی بات کر رہا ہوں، ایجوکیٹ کر رہا ہوں آپ کو. ایجوکیشن کیسے تمیز کریں گے کہ یار یہ بات درست ہے، یہ بات غلط ہے؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم کیا دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں. دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ حجت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی پاک کی شریعت جس پہ تقریباً ہر مسلمان عمل کرتا ہے. وہ تھوڑے جو لبرل قسم کے، ماڈرن قسم کے ہمارے مسلمان ہیں، وہ تھوڑا سا زیادہ تر ڈراموں کو آج کل فالو کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں خواتین ہیں زیادہ تر. ہمارے آج کل پاکستانی ڈرامے بھی وہ بھی بس، اور زیادہ تر انڈیا کے ڈرامے یا دیگر سوشل میڈیا کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے نا دماغوں پہ، ذہن پہ، روزمرہ کی زندگی پہ پڑتا ہے، تو اسے ہم اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کلمہ جب سارے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بچوں کا حقیقہ بھی کراتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں کہ یار ہم نے سنت عمل کیا بڑے فخر سے. تو دیکھیں، آپ کو 100% کوئی بھی غلط عمل یا اچھا عمل اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. یار قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث پاک میں یہ ہے، میرے آقا جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلے. شریعت یہی ہے نا، شریعت آپ کی محتاج ہے، آپ کے چلنے کی محتاج ہے نا. آپ نے جو عمل کیا وہ سنت ہے، وہ شریعت بن گیا. کھانا کیسے کھانا ہے، بہت سارے معاملات. تو جو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ رائٹ اور رانگ، غلط اور درست کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن سے کی طرف آپ رجوع کریں گے، اور آپ کہیں گے ہاں بھائی یہ عمل غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. یعنی کہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ سچ اور کوڑ کی نکھیڑن واسطے تساں کی جڑا ہے نا لازمی اس طرف رجوع کرنا پیسی. تو بردر اسی قرآن میں آیا کہ یہود و نصارہ، یہودی تمہارے دوست نہیں ہیں. کتنی اچھی آپ کو یہ پروڈکٹ دے دیں، کتنی اچھی آپ کو یہ جاب دے دیں، کتنے اچھے آپ کو یہ ٹولز دے دیں. آج کل اے آئی کے ٹول پہ بھی جو ہے نا، کیونکہ نوجوان ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بہت سارے جی، اور آپ کو پتہ ہے وہ ابھی جو ایک مسلمان مائکروسافٹ کمپنی میں اس نے بھی احتجاج کیا کہ یہ جو اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے یہ اس کو فراہم کی اسرائیل کو، اس نے جو اس کا، تو یہ ہمارے دوست نہیں ہیں. آپ کے 2 ارب مسلمان کے بچے جہاں ایجوکیشن لیتے ہیں، جہاں پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. ان کے اسکولوں میں تعصب پڑھایا جاتا ہے، ان کے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہیں. مسلمان ہے، فرق کیا ہے؟ صرف بس اس کے پاس پروڈکٹ ہے، اس کے پاس پیسہ آ گیا، اور انسان خود غرض ہے. یہ انسان خود غرض ہے، لالچی ہے، چاہے وہ کوئی ان پڑھ ہے، چاہے وہ کوئی ایجوکیٹر ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے، چاہے کوئی وہ ماڈرن ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، چاہے کوئی وہ وزیر، مشیر، صدر، اوپر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تو انسان ہے نا. تھوڑے مراتب ان کے بلند ہو گئے. غلطی کا اندیشہ اور گناہ کا اندیشہ تو ان سے بھی ہے بردر. تو اس لیے بائی کاٹ کرنا سیکھیں، اسے بولتے ہیں غیرت ایمانی. بائی کاٹ کرنا سیکھیں.
ہر برے عمل کا آپ بائیکاٹ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ظالم ہے نا, ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں جنگ کے بھی عذاب ہوتے ہیں, معصوم بچے ان کو بھی نہیں بخشا, دودھ پیتے بچے. لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے, اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر عطا کر دے. لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا, اے خدا پھر سے ابابیل کو کنکر عطا کر دے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ابابیل کا کوئی لشکر آئے اور وہ کنکر ان پر پھینکے, یہودیوں پر, اسرائیل پر, اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو اس ایشو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت سارے آواز اٹھانا, اور سوشل میڈیا پہ نا, یہ جو میں کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں, یہاں پر بھی آپ کو 100% حقائق نہیں دکھائے جاتے. یوٹیوب پر لائف چینل چل رہے ہوتے ہیں, جی جنگ ہو گئی, وہ دوبارہ انڈیا کے بہت سارے میں نے دیکھے ہیں لائف چل رہے ہوتے ہیں, نیوز چینل بار بار خبر رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بھی 100% نہیں ہوتا. صرف اور صرف کیا ہے کہ سوشل میڈیا, دیکھیں میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں, 80% مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ویڈیو وائرل ہو جائے, ہمیں ڈالر مل جائے. لیکن بعض معاملات پر جب آپ ظلم کے خلاف, میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں ظلم کے خلاف جب آپ آواز اٹھاتے ہیں, تو آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا زبان ساتھ دینی چاہیے. میں کوئی اتنا بڑا ایجوکیٹر نہیں ہوں, یہ میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, لیکن میں دل سے بات کر رہا ہوں, میں دل سے بات کر رہا ہوں. تو 100% یہ بھی نہیں ہے کہ یار اس پہ بھی صرف لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اس معاملے پر چھوٹے ننھے منھے بچوں کی جو سسکیاں ہوا میں بم سے اڑائے گئے, تو یاد رکھیں غزہ کے معاملے پر جس نے بھی جو ہے نا دنیاوی حرص کی خاطر غلط بیانی کی, یا صرف اوپر سے, اندر سے, آپ کے اندر سے جب آواز آئے نا آپ کے بھی بچیں, تو آپ بائیکاٹ کریں, ہر اس عمل کا بائیکاٹ کریں جو ظالموں کو پروموٹ کرتا ہے, جو ظالموں کو جو ہے نا اور ان کو طاقتور بنا رہا ہے. چاہے آپ کا اپنا عزیز رشتہ دار, خون کے رشتے نا, دیکھیں اصل کیا ہوتا ہے, اصل یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے, خون کا رشتہ ہے, آپ اس سے بھی الجھ جائیں کہ یار تم کیوں کر رہے ہو اس طرح, سختی سے بائیکاٹ کرو. تو پی ایس ایل ہے, ٹھیک ہے آپ کرکٹ کے شوقین ہیں, پی ایس ایل کا بائیکاٹ کریں, بائیکاٹ کریں, ہر اس عمل کا بائیکاٹ کریں کہ جو غلط ہے. لیکن فل فور یہ اسرائیل کی پروڈکٹ پی ایس ایل کا بھی بائیکاٹ کریں, جو دکاندار ان چیزوں کو سیل کر رہے ہیں یا جو ذخیرہ کر رہے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں, ان کو مزید طاقتور نہ بنائیں. طاقت بھی یہ دنیا کے معاملات ہیں نا, یہاں پر طاقتور ہے, کمزور ہے. ایک سائڈ پہ اگر 20 آدمی ہے, ایک سائڈ پہ ایک آدمی ہے, تو وہ 20 سے زیادہ طاقتور ہے نا, وہ اکیلا کیا کرے گا. یہ دنیا کا نظام ہے, اسی لیے قیامت کا دن رکھا گیا ہے, اس کی عدالت لگے گی حشر والے دن. وہ جو توازن ہے نا, وہ ترازو, ایک بالش برابر بھی جو ہے نا توازن ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. وہ آپ کی شہرک سے بھی قریب ہے, وحدہ لا شریک ذات ہے, وہ آپ کی شہرک سے بھی قریب ہے. اس نے اپنی بھی, اس کی فوج بھی ہے, فرشتے کرام الکاتبین, وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا, اور اس کے یہ 2 مقرر فرشتے آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں, ان کے ہاتھ میں نوٹ بکس ہیں, یہ لکھ رہے ہیں. تو سپر پاور میرے اللہ کی ذات ہے. بائیکاٹ کرنا سیکھیں,